خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے۔ ہمارے نمائندے چودھری الیاس احمد کی رپورٹ کے مطابق عارف والا پاک پتن فلیگ مارچ ڈی پی او پاک پتن نصیب اللہ خان کی سربراہی میں پاک پتن پولیس کا پاک پتن اور عارف والا سٹی میں فلیگ مارچ میں ایس ڈی پی اوز، متعلقہ ایس ایچ اوز، ایلیڈ فورس اور ٹریفک پولیس کے دستوں نے شرکت کی۔ فلیگ مارچ کا آغاز ڈی پی او آفس پاک پتن سے ہوا۔ پاک پتن سٹی سے ہوتا ہوا سٹی عارف والا میں اختتام پذیر ہوا۔ فلیگ مارچ کا مقصد شہر کا امن و امان قائم رکھنا، شہریوں کے جان و مال کا تحفظ فراہم کرنا ہے۔ پاک پتن پولیس کے افسران جوان عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں۔ شہری امن و امان کی فضا قائم رکھنے کے لیے پولیس فورس کا ساتھ دیں۔ نوشہر و فیروز سے جامی دگر کی رپورٹ کے مطابق ہم نے ہمیشہ شرافت، ایمانداری اور عوام کی خدمت کی سیاست کی ہے۔ زیتون بیگم کا کہنا تھا۔ جے ڈی اے کی طرف سے بلدیہ میونسپل کمیٹی نوشہر و فیروز کے وارڈ نمبر 5 کی نامزد کردہ مساعد زیتون بیگم نے اپنے حلقے کی عوام کے نام ایک پیغام میں کہا کہ حلقے کی عوام کی خاطر ہر ممکن کام کروں گی۔ میں اس وارڈ میں الیکشن میں پہلی بار کھڑی ہوں اور کوشش کروں گی کہ اس علاقے میں سڑکیں، گلیاں، نالیاں بنائیں اور غریب عوام کو ریلیف دیں۔ ہم نے ہمیشہ شرافت کی سیاست کی، عوام کے لیے پچھلی ٹائم میں بھی بہت کام کیا۔ ہمارے یہی کوشش ہوتی ہے کہ پرامن محبت اور خدمت ہمیشہ سیاست کریں اور ہماری اولین ترجیح بھی رہی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ کبھی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا اور نہ جھکیں گے۔ مسامات زیتون بیگم نے مزید کہا کہ علاقے کی عورتوں کو سلائی مشین فراہم کروں گی اور چھوٹے کاروبار کے لیے سرکار کی جانب سے مدد دلاؤں گی۔ مسامات زیتون بیگم نے کہا کہ میرا نشان ستارہ ہے، جس پر ٹھپا مار کر مجھے جتوائیں اور کامیاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زیتون بیگم مغل جدیہ کے ڈاک فارم پہ کھڑی ہوں اور جتوئی صاحب کی مہربانی ہے کہ ہمیں یہ ٹکٹ ملا۔ شہید محمد علی شاہ اور شہید محمد علی شاہ کی بھی مہربانی ہے کہ ہمیں وارڈ نمبر 5 میں کھڑا کرا اور میرا انتخابی نشان اسٹار اور تارا ہے اور وارڈ نمبر 5 کی عوام مجھے ووٹ دے کر کامیاب کرے گی اور میں وارڈ نمبر 5 کی عوام کی خدمت کروں گی۔ میرا انتخابی نشان اسٹار اور تارا ہے اور ان کی خدمت کروں گی۔ رخ کرتے ہیں ہارون آباد کا۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما سابق سٹی ناظم ملک سجاد الوی نے کہا کہ سابق حکمرانوں کے قول و فعل کے تضاد نے قوم کو مایوس کیا۔ عمران خان نے 3.5 سالہ دور اقتدار میں سیاسی حریفوں کو دبانے پر تمام توجہ مرکوز رکھی۔ عوامی خدمت اور فلاح و بہبود کی خاطر کوئی اقدام نہ اٹھایا جا سکا، جس کے نتیجے میں عوام کو شدید دشواریوں اور ملک کو بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مہنگائی میں ہوشربا اضافے بھی انہی سابق حکمرانوں کی نااہلی کا نتیجہ ہے۔ مزید انہوں نے عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں عمائدین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک سجاد الوی نے موجودہ حکومت مہنگائی پر کنٹرول کرنے اور غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن کوششیں بروئے کار لا رہے ہیں۔ حکومتی مہنگائی اور ہنگامی اقدامات ملک قوم کی ترقی خوشحالی کا ذریعہ بنیں گے، جن کے ثمرات عوام میں منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو جھوٹی بیان بازی سے ورگلایا نہیں جا سکتا۔ عمران خان اور ان کے ہواری باشعور پاکستانیوں کو بیوقوف بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ قوم پی ٹی آئی کی کارکردگی دیکھ چکی ہے، دوبارہ اس جماعت کی نااہل قیادت کے جھونسے میں نہیں آئے گی۔ اور ادھر ہیوی ٹریفک سے تنگ شہریوں نے انتظامیہ سے مل کر ڈھبیاں روڈ کو ہیوی ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہیوی ٹریفک نے شہر کی سڑکیں تباہ کر دیں، جس کی وجہ سے روڈ کئی گھنٹے بلاک رہتا ہے۔ شہریوں کے احتجاج پر اسسٹنٹ کمشنر ٹیکسلا نے دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے۔ ڈی پی او ٹوبہ نجیب الرحمان بگوی کی خصوصی ہدایت پر عبادتی پروگرام کے سلسلے میں چرچ ہائے مسیحی عبادت گاہوں پر ضلع بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ضلع بھر میں 72 چرچ ہائے پر 214 افسران ملازمان ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق عبادتی پروگرام میں شامل ہونے والے ہر شخص گاڑی، موٹر سائیکل وغیرہ کو مکمل چیکنگ کے بعد آنے دیا جائے گا۔ علاوہ ازیں چیکنگ کے لیے اہم پوائنٹس پر واک تھرو گیٹ اور میٹل ڈیٹیکٹر کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ عبادت گاہوں میں عورتوں کی شرکت کے حوالے سے لیڈیز پولیس کی ڈیوٹی بھی لگائی گئی۔ چرچ اور مسیحی عبادت گاہوں پر پارکنگ کا مناسب انتظام کیا گیا۔ ڈی پی او ٹوبہ نجیب الرحمان نے ایس ایچ اوز اور سرکل افسران کو لگائی گئی ڈیوٹی کو چیک کرنے، ڈیوٹی بارے بریفنگ کرنے اور ملازمین پولیس کو الرٹ ہو کر ڈیوٹی سر انجام دینے کی ہدایت دی۔ رخ کرتے ہیں بہاول نگر کا۔ ڈویژنل بیورو چیف سردار اللہ ظفر اور شجاع الدین گجر کی رپورٹ کے مطابق موجودہ حکومت کے تمام دعوے جھوٹے نکلے۔ مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا۔
اس مہنگائی کے طوفان نے عوام سے 2 وقت کا نوالا منہ سے چھین لیا۔ انتہائی پریشانی اور مہنگائی سے ستائی ہوئی عوام اور تمام صحافتی تنظیموں اور سوشل میڈیا، ملک کی محب وطن جماعت سول جسٹس پارٹی پاکستان نے بھی حکومت کے ظالمانہ فیصلوں اور مہنگائی کے خلاف پورے ملک پاکستان اور صوبہ پنجاب میں کل سے بھرپور احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ ملک پنجاب کے تمام اضلاع شہروں میں احتجاجی ریلیاں اور جلسے کیے جائیں گے۔ عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ صدر پاکستان سے لے کر ملک کے تمام وزراء، انتظامی افسران کفایت شعاری اپنائیں، 70 لاکھ ماہانہ لیٹر تیل کوٹا ختم کریں اور قوم کو بحران سے نکالنے پر اپنے اخراجات کم کر دیں۔ ملک کی ذمہ دار تنظیموں اور شماریاتی اداروں نے گزشتہ روز ایک چارٹ شائع کیا۔ سابقہ اور موجودہ گورنمنٹ میں اشیاء کی قیمتوں کا موازنہ شامل ہے۔ ساجد گبول کی رپورٹ کے مطابق علی پور پیٹرولنگ پوسٹ کھنڈر میرانی کی ماہ مئی کی ماہانہ کارکردگی کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ ڈرائیوران کو لیکچرز، آگاہی پامفلٹ تقسیم کیے۔ ڈی ایس پی پی ایچ پی مظفر گڑھ کی زیر نگرانی پیٹرولنگ پوسٹ کھڈر میرانی کی ماہ مئی کی ماہانہ کارکردگی تسلی بخش رہی۔ ماہ اپریل میں کل 7 عدد مقدمات درج تھانہ کیے گئے۔ 9 عدد مجرمان اشتہاریوں کو گرفتار کیا۔ 25 لیٹر دیسی شراب برآمد کر کے مجرمان کو گرفتار کیا۔ عوام الناس کو 15 عدد جنرل ہیلپس دی گئیں۔ 8 عدد ناجائز اراضی تجاوزات کے خلاف کارروائی کی گئی۔ 24 عدد سلو موونگ گاڑیوں کو ریفلیکٹرز لگائے گئے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انچارج پی ایچ پی پوسٹ کھڈر میرانی ذوالفقار علی ایس آئی نے بتایا کہ بحکم ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی پنجاب لاہور ایس ایس پی پی ایچ پی ڈیرہ غازی خان محمد شریف ظفر کی ہدایت پر ڈی ایس پی پی ایچ پی مظفر گڑھ عمران عارف سیال کی زیر نگرانی مؤثر گشت کی جا رہی ہے۔ ایکسیڈنٹ سے بچاؤ کے حوالے سے ڈرائیوران کو لیکچرز دیے جا رہے ہیں۔ شجرکاری مہم کے دوران بیٹیریا اور پوسٹ ہاؤسوں میں پھلدار پھولدار پودے لگائے گئے۔ قانون کی بالادستی کے لیے پیٹرولنگ پولیس اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ اس موقع پر ایڈمن آفیسر سعید احمد، اے ایس آئی محرر محمد زاہد سکھانی ایچ سی بی موجود تھے۔ ایک اور خبر ہے پیر محل سے اسسٹنٹ کمشنر اعجاز عبدالکریم اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع چودھری محمد اکرم کے کھاد ڈیلر ایسوسی ایشن سے مذاکرات کامیاب۔ رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق کھاد ڈیلر ایسوسی ایشن پیر محل نے 4 روز سے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی ہوئی تھی۔ کھاد ڈیلر ایسوسی ایشن نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کو ختم کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر اعجاز عبدالکریم نے اپنی نگرانی میں یوریا کھاد کی فروخت شروع کروا دی۔ زمینداروں کو سرکاری نرخوں پر یوریا کھاد مہیا کی جائے گی۔ یوریا کھاد کی ناجائز منافع خور کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا۔ اگر کوئی ڈیلر مہنگے داموں کھاد فروخت کرتا ہوا پکڑا گیا، اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا اور قانونی کارروائی شروع ہوگی۔ زمینداروں نے ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ سہیل زاہد، اسسٹنٹ کمشنر پیر محل اعجاز عبدالکریم اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت چودھری اکرم، زراعت آفیسر پیر محل طارق نوناری کو شکریہ ادا کیا۔ سیالکوٹ وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے سیکیورٹی پر مامور اہلکار کو تقریب میں جھاڑ پلا دی، اسٹیج سے نیچے اتار دیا۔ سیالکوٹ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے کہ سیکیورٹی پر مامور اہلکار کا فون بجنے لگا۔ سیکیورٹی اہلکار فون سننے لگا تو خواجہ آصف نے کہا کہ یار یا بندوق پھڑ لے یا ٹیلی فون پھڑ لے یا تھلے لے جا، مینوں تیری لوڑ کوئی نہیں ہے۔ ناتھن شاہ میں ایس یو پی کی مرکزی کال پر ایس یو پی کے رہنما غلام محمد گاڑی، نذیر ببر، غلام عباس اور دیگر کی نگرانی میں ملک میں پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور مہنگائی، سندھ میں زرعی پانی کی قلت کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ خیرپور ناتھن شاہ میں سندھ یونائیٹڈ پارٹی کی جانب سے بڑھتی ہوئی مہنگائی، زرعی پانی کی قلت کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شریک مظاہرین نے فلک شگاف نعرے بازی بھی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کر کے ملک میں شدید مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا۔ دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث غریب مزدور لوگوں کو اپنے گھر کا گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا، جبکہ سندھ بھر میں زرعی پانی نہ ہونے کی وجہ سے کسان فاقہ کشی والی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ زرعی زمینیں بنجر بن گئی۔ حکومت اپنا فیصلہ واپس لے کر مہنگائی پر کنٹرول کر کے عوام کو ریلیف فراہم کرنے اور سندھ میں زرعی پانی مہیا کرنے کا مطالبہ کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے۔ میجر پاکستان کٹلری کلسٹر پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن ڈاکٹر اندیلا سحر فاطمہ، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کے پروفیسر ڈاکٹر امجد حسین، یونیڈو انڈسٹریل ایکسپرٹ کیسر وسیق اور آفیسر راؤ منصور خالد نے پاکستان کٹلری ایسوسی ایشن وزیرآباد میں پنجاب حکومت کے پروگرام کٹلری کلسٹر ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں فوکس گروپ میٹنگ کی۔ بیورو چیف جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق میٹنگ میں فوکس گروپ ایجنڈے کے حوالے سے پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے وفد نے چیئرمین پاکستان کٹلری ایسوسی ایشن وزیر آباد محمد خالد مغل
اور فوکس گروپ میں شامل سینئر ممبران کو پنجاب حکومت کی ترجیحات کے مطابق کٹلری کلسٹر وزیر آباد کو 18ویں ترمیم کے تحت ڈیولپمنٹ فنڈز کی فراہمی کے لیے مکمل بریفنگ دی۔ اس موقع پر چیئرمین محمد خالد مغل نے کہا کہ کٹلری کلسٹر وزیر آباد کی مقامی صنعتوں کو جلد سے جلد ای کامرس ایکسپورٹ میں اپنی مصنوعات کی فروخت بڑھانے کے لیے اپنی برانڈنگ پر توجہ دینی ہوگی، جس کے لیے پنجاب حکومت کے تعاون سے پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے مدد لیں گے۔ UAT سے ہیں اور منصور خالد کو پاکستان کٹری ایسوسیشن کے آفس میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اپنے جو ہمارے ممبران ہیں الحمدللہ وہ اس فوکس گروپ میٹنگ جو ہے اس میں انشاءاللہ آج کی جو میٹنگ کا سبجیکٹ ہے پریزنٹیشن کلسٹر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہماری جو ایسوسیشن ہے اس نے ہمیشہ اپنی خدمات جو ہے پبلک سیکٹر کو اور پرائیویٹ این جی اوز کو بھی دی ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو فوکس گروپ میٹنگ ہے وہ ہمارے لیے نئے راستے کھولے گی۔ اب میں پریزنٹیشن کے لیے میڈم صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کی میٹنگ کا آغاز کریں۔ السلام علیکم۔ تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ لوگ آئے اتنے شارٹ نوٹس کے اوپر۔ آج کی ہماری جو میٹنگ ہے وہ جیسے ابھی آپ کو چیئرمین صاحب نے بتایا کہ فوکس گروپ ڈسکشن ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں 2020 کے اندر ہم لوگوں نے کچھ ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا، جو کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس کلسٹر کے اندر کون سے ابھی ایسے چیلنجز ہیں جس کو یہ کلسٹر فیس کر رہا ہے اور اس کی کیا ریکمنڈیشن ہو سکتی ہیں۔ ہم نے اس کے لیے بہت ساری ڈیسک ریسرچ کی پہلے تو کہ کس کس نے کیا کیا کام کیا ہوا ہے اور ہمیں کہاں سے اس کو آگے انیشیٹ کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پرنسپل فارمز کتنی ہیں، آپ کے وینڈرز کتنے ہیں، شارٹ فارمز آپ کی جو ہیں وہ کتنی ہیں، آپ کے را مٹیریلز والے جو سپلائرز ہیں وہ کتنے ہیں، BDSPs آپ کے ساتھ کتنے کام کر رہے ہیں، اسپورٹس انسٹیٹیوشنز کتنے ہیں۔ ان ساروں کو ہم نے چینلائزڈ کیا اور ان ساروں سے ڈیٹا گیدر کیا، اور اس کے بعد ہم نے جو کنکلوژنس نکالے ہیں میجر چیلنجز کے طور پہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ابھی شیئر کروں گی۔ اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے نہ صرف یہ ہے کہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس کی کوڈنگ ڈی کوڈنگ کی ہے، بلکہ ہم نے اس کے اوپر بہت سارے ٹیکنیکل ٹولز بھی اپلائی کیے ہوئے ہیں جس کو ہم انالیٹیکل ٹولز بولتے ہیں، جس میں پیسٹل آ جاتا ہے، آپ لوگوں کا انالیسز ہوتا ہے، اس کے اندر SWOT انالیسز ہوتا ہے، اس کے اندر ڈائمنڈ ماڈل ہوتا ہے۔ اس طرح ڈفرینٹ ہم نے ٹیکنیکل انالیٹیکل ٹولز استعمال کر کے اس کے ریزلٹس نکالے ہیں، جو کہ ابھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو میں اپنی پراپرلی میٹنگ اس کو پریزنٹیشن کو سٹارٹ کروں اس سے پہلے چیئرمین صاحب نے جیسے آپ کو بتایا پروفیسر ڈاکٹر امجد حسین صاحب اس طرح ہمارے پاس ایکسپرٹ پینلسٹ ہیں ایکڈیمیا کی طرف سے، اور ہمارے پاس جو انڈسٹریل ایکسپرٹ ہیں وہ یونیڈو کے نیشنل ٹیکنیکل ایکسپرٹ کیسر وسیق احمد ہیں۔ وہ انفارچونیٹ کہ یہاں پہ زوم صحیح طرح چل نہیں رہا تھا تو ہم نے ان کو وہ سب کال پہ ساتھ لے لیا ہے۔ آفٹر دی انٹروڈکشن میرا خیال ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ سٹارٹ کرتے ہیں پریزنٹیشن کو، پلیز۔ جی مرزا مانول صاحب اپنا۔ لاہور سے مرزا عرفان بے کی رپورٹ کے مطابق جعلی پولیس والا اصلی پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ نواں کوٹ پولیس کی کارروائی۔ نواں کوٹ پولیس نے دوران پیٹرولنگ جینز پینٹ شرٹ میں ملبوس پولیس کیپ پہنے مشکوک شخص کو روکا۔ ملزم مہتاب نے اپنا تعارف بطور پولیس ملازم کروایا۔ مزید پوچھ گچھ اور ریکارڈ چیک کرنے پر پتہ چلا کہ ملزم پولیس ملازم نہیں ہیں۔ ملزم مہتاب علاقے میں بھی اپنا تعارف بطور پولیس ملازم کرواتا تھا۔ ملزم کی پولیس وردی میں ملبوس سوشل میڈیا پر تصاویر بھی منظر عام پر آ گئی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزم پولیس وردی اور سرکاری ملازم کا بتا کر معصوم لوگوں سے پیسے بٹورتا تھا۔ بطور جعلی سرکاری ملازم کی شناخت اور پولیس وردی کے استعمال پر مقدمہ درج کر لیا۔ ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر امارہ شرازی کی نواں کوٹ پولیس کو شاباش۔ ایک اور خبر ہے نوشہرہ فیروز سے۔ جامع تگر کی رپورٹ کے مطابق عوامی پریس کلب نوشہرہ فیروز کے صدر اختر علی چانڈیو اور مختار کار اعجاز علی چانڈیو کی والدہ طویل علالت کے بعد انتقال کر گئی، جس کے تعزیت کا سلسلہ ان کے آبائی گاؤں میر محمد چانڈیو میں جاری ہے۔ اس موقع پر مختار کار اعجاز علی چانڈیو اور اختر علی چانڈیو کے ہمراہ سیاسی، سماجی اور صحافی برادریوں کے رہنماؤں نے تعزیت کی اور اظہار دکھ کیا۔